الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسود ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین جناب رہبر خان صاحب، وائس چیئرمین جناب خان صاحب، یہاں پر موجود معزز حضرات میں ہمارے سینیٹر صاحب بھی، محمد صاحب بھی ہیں، بہت سے ہمارے قابل قدر شخصیات یہاں پر موجود ہیں. میں تو سب سے پہلے رہبر خان صاحب کا اور یہاں اسلام آباد چیپٹر کے ان کے چیئرمین نعمت اللہ صاحب کا بے حد مشہور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور آج اس موقع پہ آپ سب نے جس طریقے سے ہمیں اس اعزاز سے نوازا، تو میں آپ سب کا بے حد مشہور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کی عزت کی. میں محسود ویلفیئر ایسوسیشن کے 10ویں ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد اور آج کے پروقار تقریب کا انعقاد کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان طلباء کو جنہوں نے محنت کی اور آج ان کو ایوارڈ ملے. صرف ایوارڈ نہیں بلکہ جو یہ اس محنت میں اور اس سارے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ان اساتذہ کا، ان علماء کرام کا جو وہاں پر وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں بلکہ جنوبی وزیرستان میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان حالات میں جو صورتحال وہاں پر ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو رہبر خان صاحب ہمارے ایک بہت ہی محترم شخصیت ہے. ہم نے اکٹھے کام کیا مختلف اس پہ، جب وہ پولیس میں تھے، پھر ایف سی میں تھے، اور مختلف وقت پہ، اوقات پہ ان سے رابطہ رہا. وہ ایک نہایت ہی دیانتدار، ایک مخلص انسان ہیں، اور آج ان کے چیئرمینی میں محسود ویلفیئر ایسوسیشن کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے. ان کی چیئرمینی میں اور ان کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں، ان سب کو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو کار خیر کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو دے گا جو اس میں شریک ہیں، جنہوں نے اس میں محنت کی، جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ان سب کی ایک مجموعہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی کار خیر ہے جو کہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم آپ کو سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کا یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اپنے نوجوان نسل کو منتقل کریں گے، اور وہ اس کو اور مزید آگے لے کے جائیں گے، تاکہ اس علاقے کے لوگ، اس پسماندہ علاقے کے لوگ جو کہ مختلف جگہوں میں اب بھی پڑھ رہے ہیں، جو مختلف فاؤنڈیشن، رہبر فاؤنڈیشن، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، ان کی فاؤنڈیشن جو ان کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے شاید نصیب نہیں ہوا موقع، لیکن دعوت مجھے دی گئی تھی کہ ہری پور میں رہبر فاؤنڈیشن کی جو وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے،
کہ وہاں پر مجھے دعوت دی گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن مجھے اشتیاق تھا کہ وہاں جا کر ان یتیموں کا، ان لوگوں کا جن کو آپ سب نے سہارا دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھ کے کچھ وقت گزاروں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں ضرور کروں گا اور وہاں پر جا کے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں گا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو کیا وجوہات ہیں کہ یہ کچھ علاقے ہمارے پسماندہ ہیں، وہاں پر تعلیم نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بغیر تعلیم کے ایک قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تعلیم ہی بیسک بنیادی وہ ہے جس کے اوپر عنصر ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تعلیم دیں گے قوم کو تو وہ قوم آگے بڑھے گی. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے وہ آج سر فہرست ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی وزیرستان ایک ایسے پسماندہ علاقہ ہے، بلکہ سارے ٹرائبل بیلٹ جو کہ ابھی فاٹا ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، وہ پسماندہ علاقے رہے ہیں. اس میں شاید بہت سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی کہ کیوں یہ علاقے پسماندہ رہے ہیں. ہماری بھی شاید اس میں بھی غلطی ہو، مختلف حکومتیں جو آئی ہیں ان کی بھی غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں. اور یہ ابھی اگر یہی وقت ہے کہ اس میں اگر ہم اس کے اوپر مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کریں اور اس کے اوپر توجہ دیں تو شاید ہم اس قوم کی اور اس لوگوں کی، ان بچوں کی جو کہ منتظر ہیں کہ وہ تعلیم چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو محسود ویلفئیر کے جیسے فاؤنڈیشن اور جیسے ایسوسیشن جو ہیں وہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا رحمت خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب نے مل بیٹھ کے کام کرنا ہے. آج یہاں پر شاید بہت سے ہمارے بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ تو کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہو، لیکن کچھ لوگ پارٹیوں سے منسلک بھی ہے، لیکن سب آج ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ایک پارٹی کا نہیں، ایک شخصیت کا نہیں، یہ سب کا فریضہ ہے. اور اس فریضے کو ہم نے سر انجام دینا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. شاید ہمارے عمر ابھی اتنی نہیں ہوگی، لیکن مثالیں قائم کر سکتے ہیں ہم، جو کہ لوگ اس کو آگے اس کو لے کے جائیں گے. یہ بھی آپ کو علم میں ہے کہ جب یہ فاٹا ایجنسی تھی فاٹا، تو ان کو سالانہ کیا کچھ ملتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ 33 ارب روپے ان کا سالانہ اینوئل بجٹ ہوتا تھا، 33 ارب روپے. اور اس کو آپ تقسیم کریں، 7 وہ ہے فاٹا وہ ہے اور ایک فاٹا بھی ہے ساتھ، تو کیا کچھ وہاں پر اس پیسوں سے کیسے تعلیم یا صحت یا انفراسٹرکچر کو کس طریقے سے مکمل کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ بہت، اس کے بعد فاٹا یہ فاٹا اصلاحات ہوئے، میں بھی اس کا حصہ تھا، اس میں نے بھی حصہ لیا. اور شاید قوم کی یہ خواہش تھی کہ یہ مرج ہو جائے، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے مرجر سے ان علاقوں کو تقویت ملے گی، ان علاقوں کو وہ علاقے آباد ہوں گے. ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، پرنسپل آف پالیسی میں یہ ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے ہر ایک علاقے کے ساتھ، ہر ایک علاقے کو اپنا حصہ دینا ہے.
ہر ایک علاقے جو کمزور علاقے ہیں، جو بیکورڈ علاقے ہیں، ان کو زیادہ دینا ہے تاکہ وہ باقی علاقوں کی برابر آئے. یہ ہے پرنسپل آف پالیسی اور ہمارے آئین کے مطابق. تو وہ چیز اس میں اب تک تو کامیابی نہیں ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مشکلات سے وہاں کے لوگ دو چار ہوئے. 2009 میں وہاں سے نقل مکانی ہوئی اور لوگ خاص کر بزرگ ہمارے خواتین جنہوں نے اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر کبھی نہیں نکلا، وہ بھی گھروں سے باہر نکلے اور کوئی خیمہ بستی میں، کوئی رشتے داروں کے پاس گئے. لیکن یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے قوم کے لیے، اس قوم کے بزرگوں کے لیے، ان کے جو ان کے مائیں بہنیں جو وہاں سے نکلی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اس قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس معاشرے کے لیے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گھر ویسے کے ویسے اجڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آباد نہیں ہوئے، اسکول واپس آباد نہیں ہوئے. تو یہ جو محنت آپ کر رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان میں چونکہ اگر مجموعی طور پر بھی دیکھیں تو وسائل کی کمی تو ضرور ہے. اس میں ایسے آرگنائزیشن، ایسے فلانتھروپسٹ جو کہ مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس قوم کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہی ہمارا مشن ہے اور اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیرستان کا علاقہ ایک خوبصورت علاقہ ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے بسنے والے بڑے محنت کش ہیں. مجھے علم ہے کہ کراچی میں بھی ہمارے محسود قوم کے بڑے وہاں پر بستے ہیں، وہاں پر انہوں نے محنت کی ہے، گئے ہیں وہاں سے اپنے علاقے چھوڑ کے وہاں پر گئے محنت مشقت کے لیے. اور آج ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی اسی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اپنے قوم اور اپنے بچوں پہ فخر کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک وسیلہ بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں سب کو، جتنے بھی ہیں ہمارے بزرگ اور جنہوں نے محنت کی اور وہاں پر اپنی محنت سے کمائی کی اور آج اپنے قوم کے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو میں پورے محسود قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور محسود ویلفیئر آرگنائزیشن کے منتظمین کا، ان کے عہدیداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 2014 میں جو بنیاد رکھی، وہ بنیاد کو آپ دیکھتے ہوئے تو آج وہ ایک ایسے اس کا ایک ایسا ایک ایسی تعمیر سامنے آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کا ایم ہے، ایجوکیشن سٹی وہاں پر اس کے قیام، 7000 کنال زمین آپ کو میسر ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر 2007 2.7 ارب روپیہ حکومت نے وہ کیا ہے کہ وہ دیں گے، یہ اپروپریٹ کریں گے. شاید اب تک اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن
اس کے لیے ہمارے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، اجمل وزیر صاحب ہیں، بڑے ووکل ہیں، بہت سے ہمارے دوست و احباب ہیں. ہم سب نے مل کے ایک آواز اٹھانی ہے کہ یہ جو خواب ہے وہ خواب پورا ہو، اور جو وہاں پر ایجوکیشن سٹی ہے اس کا قیام عمل میں لائے. اور یہ آپ لوگوں کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے آپ نے کہ وہ صرف محسود قوم کے لیے نہیں ہوگا، وہ اس علاقے کے، اس ریجن کے، اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہوگا. وہ آگے قوم کے بچوں کو لے کے جائیں گے، اور مجھے وہ دن دور نہیں، یہ بھی قیام عمل میں آئے گا. اور یہ ہمارے بچے جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ پاکستان کی خدمت کریں گے، اپنی قوم کی خدمت کریں گے. اور یہ مجھے امید ہے کہ جہاں پر بھی یہ ہو، اپنے قوم، اپنے سرزمین، اپنے خورے کو بالکل نہیں بھولیں گے، کسی صورت میں نہیں بھولیں گے، اور اس کے لیے ہر موقع پہ وہ خدمت کرتے رہیں گے. میں آخر میں بڑے عاجزانہ طریقے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت عزت دی، اور آج کے اس تقریب سے میرے بھی حوصلے بلند ہوئے کہ جو بھی کام مشکل ہو لیکن شروع کرے، پہلا قدم لے، تو وہ ضرور کامیابی کی طرف اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کریں تو وہ ضرور کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ ایسوسیشن اور ان کے ساتھ جو فاؤنڈیشن ہے، ویب فاؤنڈیشن ڈاکٹر صاحب کی، یہ سب، اور کراچی سے جو وہاں پر لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب مل کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، تاکہ ہم ایک مثال چھوڑ سکیں کہ ایسے خدمت سے قوم کی جو خدمت ہوتی ہے وہ کبھی بھولا نہیں جاتا، کوئی اس کو بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے. بہت بہت شکریہ.